طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت رحم و کرم ہے. اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا. پھر ہمیں اپنے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت نازل عطا فرمایا اور وہ ہے القرآن الکریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 231، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تم کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس نے کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی حدیث سے جو کچھ نازل کیا ہے اسے یاد رکھو. لہذا قرآن کو تلاوت کرنا سب سے عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں اپنے کتاب میں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن میں سے جو آسان ہو. اور ہمارے پیارے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. اور قرآن پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے اور ان کے لیے شفا و رحمت بھی. تو اس لیے قرآن کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، کیونکہ قرآن کا ایک حرف بدلنے سے یا اس زیر زبر بدلنے سے یا کوئی حرف کی صحیح ادائیگی نہ ہونے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں جو کہ حرام ہے. جیسا کہ سورہ فاطر میں آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں لفظ الجلالہ پر مطلب کلمت اللہ پر زبر ہے، جو کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور وہیں اگر لفظ جلالہ پر پیش پڑھ دیا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علماء سے ڈرتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط معنی ہے اور حرام بھی ہے. یہ صرف ایک مثال تھی. قرآن پڑھنا آسان ہے، ہر مسلمان پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ عربی جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سمجھ سکیں یا نہ سمجھیں، لیکن اسے صحیح سے پڑھنا، ہر حرف کو اس کا صحیح ادائیگی سے پڑھنا ہمارا فرض ہے. اور یہی بات سے ہم یہ چینل شروع کیے ہیں. ہمارے سوسائٹی میں مطلب جو بھائیوں اور بہنوں جو اردو سمجھنے والے ہیں ان سے کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے غلطیوں کو درست کر سکیں اور ہمارے قرآن صحیح ہو. وما توفیقی الا باللہ.